Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine and you are watching your best channel Pakistan First. آج میں اپنے چینل پاکستان فرسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اینڈرائڈ سسٹم کیا ہے. یقیناً آپ کو یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے کہ اینڈرائڈ کیا ہے. اینڈرائڈ فون آج دنیا کے تمام گھر گھر میں دستیاب ہے. بہت کم وقت میں خود کو بہتر بنا کر اینڈرائڈ پوری دنیا کو ایک اہم موبائل پلیٹ فارم بن گیا ہے. ویسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اینڈرائڈ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اینڈرائڈ کی دنیا میں بالکل نئے ہیں اور جن کے پاس اس کے بارے میں کوئی بنیادی معلومات نہیں ہے. ایسی صورتحال میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگی. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، انہیں بھی کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا. اینڈرائڈ فون نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایپلیکیشن ہے. یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو لینکس کرنل پر مبنی ہے. اگر میں اسے آسان زبان میں کہوں تو لینکس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو بنیادی طور پر سرور اور ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اینڈرائڈ لینکس کا صرف ایک ورژن ہے جو بہت زیادہ ترمیم کے بعد تشکیل دیا گیا ہے. ہاں، لیکن اس سے وابستہ ہے اینڈرائڈ ڈاؤن لوڈ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو موبائل کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا تاکہ اس میں فون کے تمام افعال اور ایپلیکیشن آسانی سے چل سکیں. آپ فون کے ڈسپلے میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ یہ سب آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہیں. جب بھی آپ کال، ٹیکسٹ میسج یا ای میل ملتا ہے، آپ کو او ایس اس پر کارروائی کرتا ہے اور اسے پڑھنے کے قابل شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اینڈرائڈ او ایس کے متعدد ورژن میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کی خصوصیات کے مطابق آپریشن استحکام جس کے مختلف نمبر دیے گئے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے کبھی اینڈرائڈ لالی پاپ یا مارشل لا یا نیوگیٹ جیسے نام سنا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب اینڈرائڈ او ایس یا آپریٹنگ سسٹم کے مختلف ورژن ہیں. اینڈرائڈ کے اصل تخلیقار اینڈی روبن ہے جنہیں گوگل نے 2005 میں خریدا تھا اور اس کے بعد انہیں اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کی بنیادی ممبر بنایا گیا تھا. گوگل نے اینڈرائڈ خریدا کیونکہ انہیں لگا کہ اینڈرائڈ ایک بہت نیا اور دلچسپ تصور ہے جس کی مدد سے وہ طاقتور لیکن مفت آپریٹنگ سسٹم تشکیل دے سکتے ہیں، جو بعد میں سچ ثابت ہوا. اینڈرائڈ کی مدد سے گوگل کو نوجوان سامعین تک اچھی رسائی حاصل ہوئی. اس کے ساتھ ہی اینڈرائڈ کے بہت اچھے ملازمین بھی گوگل میں شامل ہو گئے. مارچ 2013 کو اینڈی روبن نے کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کسی اور پروجیکٹ میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اینڈرائڈ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوا اور اینڈرائڈ روبن کے خالی جگہ سندر پچائی نے پوری کر دی. پچائی جو ہندوستان سے ہیں، اس سے پہلے کروم او ایس کے سربراہ رہتے تھے اور اس مہارت اور تجربے کار کو گوگل نے اس نئے پروجیکٹ میں خوب استعمال کیا. اینڈرائڈ اتنا زبردست موبائل آپریٹنگ سسٹم ہے جو گوگل نے بنایا. اگر دیکھا جائے تو گوگل کے ذریعے تیار کردہ سافٹ ویئر آج دنیا میں تقریباً تمام موبائل فونز استعمال ہوتا ہے، صرف ایپل کی آئی فونز کے علاوہ. اینڈرائڈ ایک لینکس پر مبنی سافٹ ویئر سسٹم ہے جسے لینکس ایک اوپن سروس سافٹ ویئر ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بالکل مفت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر موبائل کمپنیاں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم بھی استعمال کر سکتی ہیں. اس میں امتیازی عناصر اس برانڈ کی کرنل ہے. میرے خیال میں آپ سب کو اینڈرائڈ فونز کا استعمال کرنا چاہیے یا یہاں تک کہ ٹیبلیٹس کا استعمال کرنا ہوگا جو آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اینڈرائڈ گوگل اور اوپن ہینڈ سیٹ آن لائنز نے تیار کیا تھا. اس کے بعد اینڈرائڈ نومبر 2007 میں اپنے بالکل نئے ورژن جاری کر رہا ہے. ایک دلچسپ بات یہ کہ اینڈرائڈ ورژن کو ایک خاص کوڈ کا نام دیا گیا. اس کے بعد اینڈرائڈ نومبر 2007 اپنے بالکل نئے ورژن جاری کر رہا ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اینڈرائڈ ورژن کو ایک خاص کوڈ کا نام دیا گیا ہے اور اسے الف بے ترتیب کے مطابق جاری کیا ہے. یہ کام اپریل 2009 سے ہو رہا ہے. اس کے مختلف نام ہیں جیسے کپ کیک، ڈونٹ، کلیئر، فروٹ، جنجر برینڈ، ہنی کامب، آئس کریم سینڈوچ، جیلی بین، کٹ کٹ، لالی پاپ، مارشل میلو، نوگیٹ اور ویو اور پائے. نام دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا نام پوری دنیا میں میٹھا کے نام پر رکھا گیا ہے. اب میں آپ کو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کے مختلف ورژن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اینڈرائڈ نے مختلف ورژن میں کیا تبدیلیاں کی ہیں.
اینڈرائڈ بیٹا یہ پہلا اینڈرائڈ ورژن تھا اور نومبر 2007 میں جاری کیا گیا تھا۔ اینڈرائڈ 1.0 یہ پہلا تجارتی ورژن تھا۔ اینڈرائڈ 1.0 یہ پہلا تجارتی ورژن تھا جو 23 سپتمبر 2008 کو جاری ہوا تھا۔ اس میں بہت سی خصوصیات تھیں جسے اینڈرائڈ مارکیٹ ایپلیکیشن، ویب براؤزر، زوم اور مکمل HTML کا منصوبہ بندی اور XHTML ویب صفحات، کیمرہ سپورٹ، ویب ای میل سروس تک رسائی، جی میل، گوگل رابطے، گوگل کیلنڈر، گوگل نقشہ جات، گوگل سنک، گوگل سرچ، گوگل گفتگو، یوٹیوب، وائی فائی وغیرہ شامل ہیں۔ اینڈرائڈ 1.1 اس ورژن کو پیٹ 44 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ فروری 9، 2009 میں جاری کیا گیا تھا۔ جب آپ اسپیکر فون استعمال کرتے ہیں تو طویل اسکرین ٹائم آؤٹ خصوصیات بذریعہ ڈیفالٹ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ پیغامات کے منسلکات کو بچانے کی سہولت بھی موجود تھی۔ اینڈرائڈ 4.1 جیلی بینڈ گوگل نے 27 جون 2012 میں اینڈرائڈ 4.1 جیلی بینڈ جاری کیا اور یہ لینکس کے دانہ 3.0.31 پر مبنی تھا۔ اس ورژن کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ صارف انٹرفیس کی فعالیت اور کارکردگی کو کیسے بڑھایا جائے۔ اس ورژن میں بہت سی خصوصیات ہیں جیسے دو جہتی متن، ایپس پر اطلاعات کو بندی کرنے کی صلاحیت، آف لائن آواز کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ گوگل والیٹ، شارٹ کٹس اور ویجٹ، ملٹی چینل آڈیو، گوگل نو سرچ ایپلیکیشن، USB آڈیو اور آڈیو زنجیر وغیرہ۔ اس کے دوسرے ورژن میں جو 4.2 تھا، اس میں بہت ساری نئی خصوصیات تھیں جیسے نئے ڈیزائن کردہ گھڑی، ایپ اور کلاک ویجٹ، ایک سے زیادہ صارف پروفائل فوٹوز، فوسز ڈے ڈریم، اسکرین سیور وغیرہ۔ اینڈرائڈ 5.0 جب اینڈرائڈ ایل ریلیز ہونے والا تھا تو لوگوں میں اس کے نام کے بارے میں کافی سرگوشی ہوئی۔ کچھ اسے لاوارث دے رہے تھے، کچھ لیمبو ہیڈ اور کچھ اسے لالی پاپ کا نام دے رہے تھے، اور جب اسے 15 اکتوبر 2014 کو جاری کیا گیا تو اس کا نام اینڈرائڈ لالی پاپ رکھ دیا گیا۔ اس میں ایسی بہت ساری خصوصیات اپنائی گئیں جو پہلے موجود نہیں تھی۔ بہتر کردہ میٹیریل ڈیزائن، عمدہ رنگ، انٹرفیس، چنچل ٹرانزیشن اور بہت کچھ۔ ملٹی ٹاسکنگ کی نئی تعریف کی گئی تھی تاکہ یہ اور بھی بہتر کام کر سکے۔ نوٹیفیکیشن میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ آپ ہوم اسکرین میں ایک ساتھ تمام نوٹیفیکیشن دیکھ سکیں اور اسے منسوخ بھی کر سکیں۔ اب جدید ترین اینڈرائڈ OS اپڈیٹ ہے۔ یہ اینڈرائڈ 9.0 پائی OS سرکاری طور پر 6 اگست 2018 کو جاری کیا گیا ہے۔ اس کو اینڈرائڈ پائی کا نام دیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری نئی اور دلچسپ خصوصیات ہیں جو اسے خصوصی بناتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس پکسل اسمارٹ فون ہے تو آپ کو اینڈرائڈ پائی کی تمام اپڈیٹس بہت آرام سے ملیں گی، لیکن صرف ڈیجیٹل ڈیٹوکس عنصر چھوڑ کر۔ دوسرے اینڈرائڈ اسمارٹ فون جیسے سونی، زومی، اوپو، ویوو، ون پلس اور ضروری کچھ مہینوں میں یہ اپڈیٹس مل جائیں گی۔ گوگل نے خود بیان کیا ہے کہ یہ تمام ڈیوائسز ان کا بیٹا پروگرام کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اینڈرائڈ 10 گوگل کا جدید ترین موبائل OS ہے جو ابھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اینڈرائڈ PK کے بعد اس میں بہت ساری نئی خصوصیات شامل کی گئی ہیں اور صارفین کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سیفٹی کے نئے فیچرز بھی لگائے گئے ہیں۔ اب اینڈرائڈ Q کے کچھ خاص خصوصیات کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اجازت کو بہتر کنٹرولز باقی اینڈرائڈ ورژن کے مقابلے میں ہمیں اس میں اجازت سے کہیں زیادہ بہتر کنٹرول دیکھنے کو ملے گا تاکہ صارف کو اپنے فون پر زیادہ کنٹرول حاصل ہو سکے۔ اینڈرائڈ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کا سب سے بڑا مقابلہ ایپل آئی فون اور آئی پیڈ میں آتا ہے۔ ان دونوں آپریٹنگ سسٹمز کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اینڈرائڈ کا OS اوپن سروس اور فری ہے، جبکہ ایپل کا iOS مکمل طور پر بند ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر iOS میں ڈیفالٹ براؤزر کو سفارش سے گوگل کروم میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایپل میں آپ کو ان ڈیفالٹ ایپس سے بہت سی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کا استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ
اس میں کوئی نئی چیز نہیں آزما سکتے۔ ایک ہی وقت میں اینڈرائڈ کے اوپن سروس کے ہونے کے ساتھ ہی آپ اس میں اپنی پسندیدہ ایپس استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کا استعمال بہت پرانا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ذاتی ترجیح کی بات ہے، باقی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کے اسمارٹ فونز استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ نے اینڈرائڈ فونز کیا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔